ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی۔ ساعہ اور قیامہ اس کے فرق کو ذہن میں رکھیے۔ گھڑی وہ معین گھڑی جبکہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجرام سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں، یہ ساعہ ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری۔ اور پھر باس بادل، موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کے حضور میں۔ تو عام طور پر ہم قیامت کا لفظ جب بولتے ہیں تو ساعت کی جگہ پر بولتے ہیں۔ قرآن کی جو پرٹیکولر اپنی ٹرمینالوجی ہے اس میں یہ ساعہ ہے، وہ گھڑی کہ جس میں ہلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا، القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ ہے الساعہ۔ لیکن پھر جب باس بعد الموت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں، تو یہ ہوگا قیامہ، کھڑے ہونے کا دن۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ ساعت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی جان نہیں جانتی ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی جان نہیں جانتی بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا، وہی انتقال ہو گیا، اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سال ہر سال سے کہیں مقیم ہے، وہاں موت نہیں آئی، اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آ گئی۔ تو کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم الخبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ یہ جو 5 چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں اس میں آج کل بڑا اشکال ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں جو ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اس کے 2 اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے۔ اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز میں حصر کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے، اگرچہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر بھی چونکہ حصر کا اسلوب ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم، ساعت کا علم۔ اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئی کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ 2 آخری چیزوں میں بھی نفی ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، اس میں بھی کیٹیگوریکل نفی ہے اس کی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بھی پھر کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ لیکن 2 چیزیں جو ان میں کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے، یہ کہاں لکھا؟ نہ یہاں اس حصر کا اسلوب ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے صرف اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے۔ اب یہ جو نہیں لکھا کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ اعتراض اگر کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب پوچھا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو اس میں سے ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فی 5 لا یعلمہن الا اللہ، یہ قیامت کا علم جو ہے یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہاں حضور نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں۔ اس کا جو ہے جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے نہ معلوم کتنے پہلو ہیں، کتنا ذہین ہے، کس قدر فطین ہے، اس کے اندر کیا اوصاف ہے، اس میں کیا صلاحیتیں ہیں، شقی ہے یا سعید ہے، نیکوکار ہوگا بدکار ہوگا، کیا پتہ ہے، یا ہوگا یا ہوگی۔ تو اس سے یہ کہ اس کی جو حدیث کا بھی معاملہ ہے اس کی بھی جو ہے اس کی توجیہ موجود ہے، اس میں کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، یقیناً اللہ تعالی علیم اور خبیر۔